بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شریعت اسلامیہ اور شریعت مطہرہ میں بہت مسائل ہے، اعتقادی اور ایمانیات کے بھی مسائل ہے، نظریات کے مسائل ہے اور فرعی مسائل ہے، اور عمل سے جن کا تعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹے مسائل۔ ان مسائل کے درجات اور ان کے مراتب وہ علماء اور محققین اور ائمہ مجتہدین نے مقرر کیا ہے کہ توحید کا کیا مقام ہے، اللہ کی ربوبیت کا نظریہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا نبی ہونا، آپ کا رسول ہونا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ مسائل، ان کے درجات، کون سے مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کے نظریے سے اور ایمان سے ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان میں سے نظر انداز کیا جائے، کسی مسئلے کا انکار کیا جائے یا کسی مسئلے کا مذاق اڑایا جائے تو آدمی کفر کے اندر چلا جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کون سے مسائل ہیں جن کے نہ کرنا اور چھوڑنے کی صورت میں آدمی فاسق و فاجر بنتا ہے، لنگڑا لوڑا، اس کا ایمان پھر بھی باقی رہتا ہے، اس کو مسلم اور مومن کہا جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل اس قسم کے ہیں کہ معمولی سی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے جیسے زبان پہ آ گیا تو بس اسی سے آدمی کافر بن جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے ہمارے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ نکاح اگر کسی نے کر لیا، جیسے قاضی صاحب نے بتایا کہ فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر میں ان گواہوں کے سامنے اس مجلس میں آپ کو قبول ہے، آپ کے عقد نکاح میں دے دیا، شوہر کہتا ہے قبول ہے۔ اب 2 منٹ پہلے یہ خاتون اس پر حرام تھی اور اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز اور حرام تھا۔ اب جیسے ایجاب و قبول ہو گیا، مہر طے ہو گیا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا، تو اب یہ بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور مذاق میں اگر وہ کہتا بھی ہے کہ بیوی سے کہا کہ چل تیری چھٹی، تو میری طرف سے آزاد ہے، تجھے طلاق ہے، مذاق میں کہہ رہا تو اس کی چھٹی ہوگی۔ اب وہ اسی زبان سے اس پر حرام ہو گئی۔ اسی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ رہا ہے تو مفتی اور قاضی اس پر حکم لگائے گا، فتویٰ لگائے گا کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، یہ مسلمان ہے، اور تجری علیہ احکام المسلمین، مسلمانوں کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اسی زبان سے مذاق کر کے کلمہ کفر اس نے پڑھ لیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر لوں، ہمارے یہاں مشہور یہ کہ نقل کفر نباشد، مذاق میں کسی نے کفر کی نقل کر دی یا بغیر نیت کے اپنے آپ کو کافر لکھوایا، بغیر نیت کے کہا کہ میں فلاں مذہب کا ہوں، مذاق میں، تو کہتے کہ کفر کی نقل کر رہا، مذاق کر رہا، یہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کس مولوی سے سنا ہے کہ نقل کفر نباشد،
کفر کا کلمہ اگر آدمی مذاق مذاق میں بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور قادیانیوں کے مناظر بھی تھے۔ اللہ نے بڑا کام لیا دین کا، ہمارے اکابرین میں ہیں۔ حضرت اقدس نے علماء کو پڑھایا اور علماء کو قادیانیوں کے خلاف اور اس فتنے کے خلاف اس نے تیار کیا۔ آخر میں 2 مولویوں کا مقابلہ کرایا اور اس میں سینکڑوں لوگ آ گئے۔ ان کا مقابلہ کرایا تو ایک مولوی وہ قادیانیوں کی طرف سے اٹھا، وہ قادیانی بن کر کے دلیل پیش کرتا تھا، اور دوسرا تو مسلمانوں کی طرف سے۔ اب وہ جو قادیانیوں کی طرف سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے، قادیانی نے یہ کہا ہے، ہمارے نبی نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضرت نے مجھے جج بنایا کہ آپ جج ہوں گے اور فیصلے کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے حضرت آپ تو ان کو کافر بنا رہے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا، میں نے کہا یہ تو کافر ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ تو نقل کر رہا ہے۔ میں نے کہا نقل کا نہیں، کافر ہو گیا۔ پھر کتابوں کے جب حوالے میں نے حضرت کو دیے تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ بھائی یہ، میں نے کہا حضرت اس طرح اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو یہ کہنا چاہیے جو قادیانیوں کی طرف سے اٹھ رہا ہے وہ صرف یہ کہہ دیں۔ اگر قادیانی یہ کہہ دے تو اس کا جواب کیا ہوگا، قادیانی یہ دلیل پیش کرے اس کا جواب کیا ہوگا، مرزا قادیانی یہ کہہ دے تو اس کا جواب۔ باقی وہ فوٹو اسٹیٹ بن کر کے کہتا ہے ہمارا نبی یہ کہتا ہے، غلام قادیانی علیہ السلام یہ کہتا ہے، مذاق مذاق میں۔ میں نے کہا حضرت اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کافر بنے گا، اس کی نیت ہو یا نہ ہو پکا کافر بنے گا۔ میرے ساتھ اور بھی علماء تھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہماری پرانی غلطی، ایک زمانے سے اس طرح میں لڑکوں کو مقابلہ کراتا ہوں۔ بعض چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان میں بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے، ان میں بحث مناظرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، علماء اجازت نہیں دیتے۔ ایک الو کا پٹا اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اس کے ساتھ تو بحث کریں گے کہ وہ دنیا کا جو بزدل قسم کا انسان ہوگا وہ بحث کرے گا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں جو طے ہو چکے ہیں، پوری دنیا تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور جس کا پیٹ ٹٹی سے بھرا ہوا وہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اس کا بہترین علاج یہ کہ اسی وقت اس کی گردن اڑا دو، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہماری یہ باتیں جب باہر جاتی ہے تو بہت سے ساتھیوں کو بری لگتی ہے، مسلمانوں کو بھی یہ باتیں بری لگتی ہے کہ یہ کس طرح ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک آدمی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ فلان سردار صاحب کا بیٹا ہے، فلان میر صاحب کا بیٹا ہے، لاکھوں انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ فلان سردار کا بیٹا ہے، فلان وڈیرے کا بیٹا ہے، فلان خان صاحب کا بیٹا ہے، اور فلان میر معتبر کا بیٹا ہے، فلان مولوی صاحب کا بیٹا ہے، شیخ الحدیث بڑا پیر 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 کا بیٹا ہے۔ پوری دنیا کو معلوم ہے، تواتر کے ساتھ معلوم ہے کہ اس سردار کا جس خاتون کے ساتھ نکاح ہوا اسی سے یہ پیدا ہے، اس خان صاحب کا جس خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ اسی سے پیدا ہے، یہ فلانے چودھری کا بیٹا ہے، گواہ موجود ہے، نکاح نامہ موجود ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ چودھری کا بیٹا ہے۔ اب کوئی بڈھا آ جائے، تکڑا قسم کا بڈھا 70-80 سال کا،
اور یہ جو نوجوان چودھری کا بیٹا، سردار صاحب کا بیٹا، میر صاحب کا بیٹا، وزیر صاحب کا بیٹا اور کسی بھوخو کا بیٹا، اگر کوئی بوڑھا آ کر کے یہ کہہ دے میرے پاس دلائل موجود ہے، تجھے جو کہتے کہ تو سردار کا بیٹا، تو نہیں، تیرے ماں کے ساتھ میں نے دوستی کی، تو میرا بیٹا، دلائل تو میرے سنو، فلان جگہ پر تیری ماں کو میں نے پھنسایا تھا۔ آپ مجھے اللہ کے لیے بتا دو کہ کوئی غیرت مند برداشت کرے گا کہ کوئی آ کر کے مجھے یہ کہہ دے کہ تو نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے، جبکہ میری پوری قوم، اور انسان تو اتنا کر سکتا ہے کہ میرے والد کے نکاح کے گواہ، وہ مجلس، وہ سارے، اب ایک آدمی آ کر کے مجھ سے 80-90 سال کا کہہ دے کہ تیری نسبت جو نیک محمد کی طرف ہو رہی ہے وہ غلط ہے، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، تو حرامی ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کون سا صدر اس کو برداشت کرے گا؟ کون سا وزیر اس کو برداشت کرے گا؟ کون سا چودھری اس کو برداشت کرے گا؟ اور کون خان ہے، کون صدر ہے، سردار ہے، کون میر ہے، کون معتبر ہے، کون سا وڈیرا ہے کہ اس کے نوجوان بیٹے کے سامنے ایک تکڑا سا آدمی آ جائے 70-80 سال کا، چوہتا تو کے چوندہ تو فیلان وڈیرے جو تو پٹ رہا ہے، تو انہیں جو پٹ رہا ہے کون ہے؟ تو تجھی ماں سا مجھے دوستی ہوئی، انہیں جو کرے تو مجھے پٹ رہا ہے، یہ کہہ دے تو اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس مجلس کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اگر اس کو لے لو گے، اس کا جواب یہی ملے گا کہ جب معلوم ہے فلان صدر کا بیٹا ہے، فلان وزیر کا بیٹا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اب یہ جو آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس دلائل ہے، یہ صدر کا بیٹا نہیں، اس کی ماں سے میری دوستی تھی، یہ چودھری کا بیٹا نہیں، اس کی ماں سے میری دوستی تھی، میں نے اس کو ٹیوشن پڑھایا ہے، اس سے یہ پیدا ہو گیا ہے، میں نے محنت کی، یہ میرے محنت کا نتیجہ۔ خدا کی قسم اس کائنات کے اندر دنیا کا بغیرت سے بغیرت انسان ہوگا، ورنہ ہر ایک کہیں گے اس کی گردن اڑا دو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایمان کمزور ہے، محمد کی حیثیت میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، انہوں نے میرے نبی کو پہچانا نہیں۔ کوئی بھی آ جائے اور وہ محمد رسول اللہ کو بے سہارا سمجھ کر کے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رسول کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان پر خدا کی کروڑوں لعنتیں لعنتیں لعنتیں۔ اور اس کا اعلان بھی کر لو، جو مولوی یہ لعنت نہیں بھیجے گا اس پر بھی خدا کی لعنت ہوگی۔ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کی بڑی تعداد ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک کافر سردار آ گیا، بڑا سمجھدار قسم کا تھا، حضرت نے فرمایا سہیل آیا، سہیل کا معنی سہل، آسان، فرمایا اب اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ، طے کریں گے کوئی مسئلہ، کسی بات پر اتفاق کریں گے۔ یہ آدمی کچھ سمجھدار قسم کا لگ رہا ہے، جب وہ آ گیا اس نے کہا، اس سردار نے جو کچھ سمجھدار تھا، مشرکین میں سے کہنے لگے کہ اے محمد، آپ کو ترس نہیں آتا، آپ اپنے قریش سے اور بنو ہاشم کے لوگوں سے آپ لڑ رہے ہیں، اپنے قوم کے لوگوں سے آپ لڑ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں آپ کو خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کی نصیحت کر لیتا ہوں، یہ جو چند شاگرد ہیں آپ کے دائیں بائیں، جن میں ابو بکر بھی ہے، عمر، عثمان، علی بھی ہے، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، میرے نبی کی داڑھی مبارک پر اس نے ہاتھ رکھا،
اللہ کا واسطہ دے کر کے کہنے لگے محمد تیری داڑھی میں داڑھی تیری پکڑ رہا ہوں کہ تو اپنی اس تحریک سے باز آ جا، اس نظریے سے باز آ جا، اپنی قوم کے ساتھ مشرکین مکہ قریش کے ساتھ لڑائی چھوڑ دے اور دیگر اہل مکہ کے ساتھ لڑائی چھوڑ دے، میں تیری داڑھی پکڑ رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ نے کہا ہٹا دے اپنی داڑھی، ہاتھ ہٹا دے۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہے کون؟ محمد رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اتنا جذباتی؟ حالانکہ میرے نبی کی توہین تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو بڑا سمجھدار تھا، سردار تھا، صرف واسطہ دے رہا تھا، جیسے کہ ہم کسی کی منت کرتے ہیں، اس کی داڑھی پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑ کر کے حضرت 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 اللہ کے لیے حضرت اپنی قوم سے لڑائی چھوڑ دے۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا ہاتھ ہٹا دے، تو سردار مردار بن کر کے آیا ہے، سردار ہوگا کسی کے لیے سردار، ہاتھ ہٹا دے۔ تلوار ہاتھ میں لیا ہوا کہ ٹھیک کر دوں گا تجھے، تیرا دماغ درست کر دوں گا، ہٹا دے ہاتھ۔ اگلے والی بات ذرا سن لینا، اگلے والی بات کہنے لگے اے محمد خیر خواہی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حالات کو دیکھو، دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، زمانے کے موجودہ حالات کیا ہے۔ آپ اتنی بڑی جنگ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اے محمد جب جنگ شروع ہو جائے گی نا تو یہ جو نظر آ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، ان میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا، بھاگ جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جب کوئی بچے کوئی پٹاخے بھی اگر کہیں باہر کوئی پٹاخہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو محافظین ہوتے ہیں میزوں کے نیچے، وہاں دفتر میں ٹیبلوں کے نیچے کہ حالات خراب ہے، گولیاں، ارے بابا حالات نہیں ہے، وہ پٹاخے ہیں، شادی ہو رہی ہے محلے میں، وہ بچے پٹاخے بجا رہے ہیں کہ اس کے پٹاخے چھوٹ جاتے، اپنے پٹاخے ان کے ادھر سے نکل جاتے۔ تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں اس قسم کے بزدل جو تنخواہ لے لے کر کے پھر بھی یہ حال ہے۔ جنگیں لڑی جاتی ہے وہ نظریے کی بنیاد پر، جنگیں لڑی جاتی ہے ایمان کی بنیاد پر، حرارت ایمانی کی بنیاد پر بہادری ہوتی ہے۔ اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ حرام کے پیسے کھانے سے کوئی بہادر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اے محمد ان لوگوں پر تو نازان نہ ہو، یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ تیرے ساتھ دیں گے نہیں، جب لڑائی شروع ہوگی ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آگا، یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ ذرا جملہ سن لو، ایک کمزور سا اٹھا، اس نے کہا امسس بزر اللات، تو لات کی شرمگاہ کو جا کر کے چاٹو، جو پاؤں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہوتی ہے۔ اب زیادہ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیسی گالیاں، بخاری کے الفاظ ہیں، میں صحیح ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اپنی زبان میں ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ ایک کمزور سا آدمی اٹھا، بوڑھا آدمی اٹھا، اس نے کہا امسس بزر اللات، تمہارا معبود جو لات ہے نا، اس لات کے لاتوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے، جاؤ تم اس کو چاٹو، تو کیا بات کرتا ہے، تیرے جیسے ہم بغیرت اور بزدل ہیں، خدا کی قسم محمد کے اشاروں پر ہم مرنے والے لوگ ہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی بھاگے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا۔ یہ بخاری سنا رہا ہوں، اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا۔ آپ کہیں گے جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہے ہیں مولوی صاحب، جیو ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ہوا امام صاحب کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن مجھے مہلت دے دو اور کوئی مجلس منعقد کرو، مجھے مہلت دے دو اور سمجھدار لوگ علماء کو بلایا جائے، سمجھدار لوگوں کو بلایا جائے، مجھے مہلت دی جائے، کوئی مجلس منعقد کی جائے، مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرو، میں دلیل پیش کروں گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ او مسلمانوں ذرا سن لو، کون؟ ابو حنیفہ کے زمانے میں شخص آیا کہ میں نبی ہوں، لوگوں سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے،
مجھے موقع دیا جائے، وقت دیا جائے، میں دلائل اکٹھا کروں گا اور علماء کو، سمجھدار لوگوں کو بلایا جائے، ان کے سامنے میں اپنی دلیل پیش کروں گا، اپنی دلیل پیش کروں گا کہ یہ میری دلیل ہے جس کی روشنی میں نبی بنا ہوا۔ مسئلہ کہہ رہا، امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب نے فرمایا کہ جو اس سے دلائل سنیں گے، اس کی مجلس میں جائیں گے، وہ پکے کافر ہے، چاہے داڑھی اس کی ناف تک آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں سندھی میں سمجھا دوں یا بلوچی میں، بروہی میں۔ فرمایا کہ ایک آدمی کہہ رہا کہ میرے پاس دلائل ہے، میرے دلائل سنو، سمجھدار لوگوں کو بلاؤ، میں دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا، اس کی مجلس میں جائے گا، اس کو مہلت دے گا، اس کی بات کی طرف توجہ کرے گا، وہ پکا کافر ہے، پکا کافر ہے۔ کینیڈا سے مجھے فون آتے رہے، ایک بندہ اس آیت کا مقصد کیا ہے میں نے بتا دیا، اس آیت کا مقصد کیا میں نے بتا دیا۔ اللہ کی فضل سے میں ترجمہ پڑھاتا ہوں اور قرآن کا استحضار ہے، تو مسلسل باہر ملکوں سے فون آتے رہے، میں ان کو بتاتا رہا۔ تو جہاں پر قادیانی اپنا گند لگانا چاہ رہا ہے تو وہاں پر کہنے لگے اس آیت کا ماقبل کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں قرآن ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ماقبل کی آیت کون سی ہے؟ پڑھ تو لو۔ وہ اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی بعد والی آیت کون سی ہے؟ وہ پڑھ لو۔ وہ بھی نہیں۔ کہنے لگے یہ آیت فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ آیت فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں گے کہ فصاحت کیا چیز ہے، بلاغت ہے کیا چیز؟ یہ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ فصاحت ہے کیا، بلاغت کیا ہے۔ تو آپ بھی جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا بس فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت، تو پتہ تو کرو کہ فصاحت ہے کیا۔ کلمات کا تنافر حروف، غرابت، مخالفت القیاس اللغوی۔ اب تنافر ہر حرف کیا ہے، تنافر حروف کیا ہے، غرابت کیا ہے، مخالفت قیاس لغوی بھی نہ ہو تو وہ کلمہ فصیح ہوگا۔ اور بلاغت مطابقت الکلام لمقتضی الحال، یہ کیا پہیں؟ ہم لوگ مدرسوں میں پاپڑے بیچتے ہیں، چھولے بیچتے ہیں کہ ایک انگریزی دانا کر کے وہ فصاحت و بلاغت کی حقیقت بھی نہیں جانتا کہ فصاحت کیا ہے۔ میں نے کہا پہلے والی آیتیں پڑھ، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بعد والی آیتیں پڑھ، پھر دیکھیں گا آپس میں جوڑ تو کچھ۔ میں نے کہا اب دیکھ لینا، میں پڑھ لیتا ہوں، پہلی والی آیتیں پڑھتا ہوں، بعد بھی پڑھتا ہوں، اور ایک ایک لفظ کو جوڑتا ہوں، پھر تو کچھ کہنے۔ درمیان میں کہتا رہا، آخر میں وہ کہنے لگے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا سمجھا تو دوں گا آپ کو، لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا تو دوں گا، صرف یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت، یہ صرف کہہ دے۔ اب پتہ چل گیا کہ اتنے دن سے وہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ، کینیڈا سے ایک آدمی ٹیلی فون کرے، آدھا پونا گھنٹہ بات کرے، یہ میرے چوکیدار کھڑے رہتے کہ استاد جی لڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ بھی سنتے رہے، استاد جی کیا ہو گیا۔ وہ کینیڈا سے فون بھی کر رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ وہ گفتگو کر رہا، کئی دن سے وہ، اور بھی بہت سے ان کے کتوں بتوں، اس لیے کہ ان کے بغیرت مولوی وہ تو چھپے رہتے ہیں۔ اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے شرعی لحاظ سے، قادیانی واجب گردن زدنی ہے، مرتد ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ کوئی آ جائے اور کسی بڑے آدمی کو کہہ دے میں تیرا ابا ہوں، 90 سال میری عمر ہے، جس ابا کی طرف سردار صاحب، میر صاحب، معتبر صاحب، چودھری صاحب اور میجر صاحب، فلانا صاحب، جس باپ کی طرف آپ کی نسبت کی جا رہی ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ میں ہوں، اور کہہ دے اس کو کہ میں دلائل بھی بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم اس کی گردن اڑائیں گے۔ یہ ایک مظلوم محمد ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی آ جائے، انگریز نہیں، اربوں کھربوں ڈالر اس پر یہ ہے کہ اس کی پشت پناہی پیچھے سے ہوتی۔ ایک ہی محمد ہمیں نظر آ گیا، اور یہ بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ان کی بات سن لو، مولانا ان سے بات کر لو۔ بات کر چکے ہیں اکابر، بات کر چکے ہیں علماء،
علامہ انور شاہ کشمیری بات کر چکا ہے، قادیانیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے اس نے، اور بھاولپور کا جو مقدمہ چلا آپ کے پاکستان کے جج بھی وہ بھی اس طریقے پر دیکھتے رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انور شاہ کوئی انسان ہے یا کوئی ملائک ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانی مولوی سے، قادیانی کو مولوی کہنا بھی توہین ہے، قادیانی گدھے سے، داڑھی تو اس نے رکھی تھی پگڑی، اس قادیانی گدھے سے جب حضرت اقدس کی گفتگو ہوئی، قادیانی بکتا رہا۔ آج بھی اپنے وکیلوں سے، ججوں سے معلوم کرو، بھاولپور کی سرزمین گواہ ہے اس بات کی کہ جج کہتے ہیں کہ ہم نے قلم اٹھا کر کے پھینک دیا، جب قادیانی گدھے کے باری آئی تو وہ ادھر ادھر کے مارتا رہا، لیکن شاہ صاحب کی جب باری آ گئی تو پہلی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ گیا، قرآن کے تو لوگ حافظ ہوتے ہیں لیکن کتابوں کے حافظ نہیں دیکھے، فلاں کتاب کی یہ عبارت فلاں کے حافظوں کی طرف پڑھتا تھا، جج نے قلم اٹھا کر کے پھینک دیا، اور جج اس طرح دیکھتے رہے، اور جج کہتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں فیصلہ ہو گئے، انہی فیصلوں کی روشنی میں ان کو مرتد قرار دیا گیا، پوری دنیا نے ان کو مرتد قرار دیا ہے۔ ان فیصلوں کے باوجود پوری دنیا فیصلہ کر چکے، پیشاب ہے، خنزیر ہے، دنیا پوری کہہ رہی کہ خنزیر ہے، نجس ہے، کتا نجس ہے، لیکن پھر بھی کتا آ کر کے کہتے میری بات تو سن لو، میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں کہ میں کتا نہیں ہوں۔ خنزیر کہتا ہے کہ پوری دنیا نے غلطی میں مجھے خنزیر کہا ہے، میری بات سن لو۔ گدھا کہتا ہے کہ میری بات سن لو، میں نہیں، خنزیر ہے، کتا ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اس کی بات سننے والا خود اس کے اس سینے کے اندر ایمان نہیں ہوگا، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو کہہ دے کہ قادیانی پہ لعنت، اور ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں پہلے تو اپنے ساتھیوں سے کوئی مولوی پکڑ کر کے میرے ساتھ لاؤ کہ مرتد کو لعنت کرنے کی، جو مر چکا ہے ارتداد پر، ایک کافر زندہ ہو اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کافر زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ ایمان قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں وہ ایمان قبول کر لے، جو کافر زندہ ہے شرعاً اس کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ابو جہل کفر پر مرا، عتبہ کفر پر مرا، شیبہ کفر پر مرا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا، کفر پر مرتد مرے، کفر پر موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کو لعنت کریں گے۔ وہ واجب اللعنت ہے، دونوں باتوں میں خلط مت نہ کرے، دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ کافر زندہ ہو، آج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو ایمان قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ اتوار کو قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ تبلیغیوں کے ہاتھ پہ لگائے ان کو کلمہ پڑھائیں۔ جو کافر زندہ ہے اس کو متعین طور پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، فرعون، حامان، قارون، نمرود، جو کفر پر مر چکے ہیں ان کو جو لعنت نہیں بھیجتا، اس کی داڑھی یہاں تک آ جائے وہ مولوی بھی ہو، اس پر بھی کروڑوں لعنتیں ہوں۔ یہی ہے مسئلہ۔ آپ کو تو بہت برا لگے گا، مسئلہ اس طرح ہے، جو کفر پر مرے ہیں ان کو کوئی مولوی اگر لعنت نہیں بھیجتا وہ مصلحتوں کا شکار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس سے دلیل کا مطالبہ کریں، فرمایا کہ گردن اڑا دو، جو اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ کافر ہے، خود کافر ہے۔ کیوں یہ نہیں کرتا کہ کوئی آ جائے، بڈھا آ جائے کہ میں تیرا باپ ہوں، میرے دلائل تو سن لو، اس سے دلیل اس کی کوئی نہیں سنے گا، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ جب اس کی گردن اڑاتے تو قادیانی آپ کے ملک میں اس طریقے پر، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں، آپ کی اطلاع کے لیے، ہم لوگ اپنے علماء کو بھی برا کہتے تھے، ہمارے بہت سے علماء کہہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت آ گئی یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ حکومت آگے قادیانیوں کو لانا چاہ رہی ہے۔ ہم نے ان علماء سے ٹکر لی، میں نے خود، آج میں بھی رو رہا ہوں، ہم اپنے علماء کو گالیاں دیتے رہے، ہم نے اپنے علماء کو برا بھلا کہا کہ تم ایک مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہو گئے، اس کو تم لوگ اس طرح کہہ رہے ہو۔ ہم نے ان علماء کی تردید کی، اور ان کے لیے میں نے خود لوگوں کو کہا ووٹ دے دو۔
میں نے خود بھی، میرا ایک حلقہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، اپنا میرا ایک حلقہ ہے، اپنی پہچان ہے، اپنے ماننے والے لوگ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شوکت خانم اسپتال بنایا ہے، فلاں بنایا ہے، فلاں بنایا ہے، شاید یہ غریبوں کے ہاتھ تھام لیں، شاید یہ مسکینوں کے لیے پشت پناہ بن جائے، شاید یہ بے وگان کی درد اس کو ہو۔ میں نے خود اس کے ہم نے یہ کی۔ لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بلوچ جب غلطی کرتے تو بلوچ کہتے کہ منا معاف پکن من گو واڑ تگوں۔ جب بلوچ غلطی پشیمان ہوتا ہے تو بلوچ کہتے منا معاف پکن من گوہ واڑ تگوں، مجھے معاف کرو، میں نے ٹٹی کھائی ہے۔ اب میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حمایت کر کے ہم نے بھی ٹٹی کھائی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمیں ترقی دیں گے محمد رسول اللہ کی توہین کی صورت میں۔ یہ ملک کو مفلوج کرتے جب ہر طرف سے پنجابی، سرائکی، بلوچ، مہاجر، پٹھان سارے کے سارے جب روئیں گے کہ نہیں ہے کچھ، تو پھر قادیانیوں کی اچانک ڈالروں کی بارش ہوگی، ان کو یہاں پر لایا بھی جائے گا اور نظام کو 73 کے اس دستور کو بدلا جائے گا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ان کو مسلم قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا بھلا کرے، پھر کہیں گے کہ جب تمہاری حالت اس مقام تک پہنچ گئی کہ تم روٹی کو ترس رہے ہو، لہذا اب ڈالروں کی بارش قادیانی کر رہے، اب کینیڈا بارش کرے گا، اب برطانیہ بارش کرے گا، لہذا یہ ہمارے محسنین جو بارش کی طرح ہم پر ڈالر برسا رہے، ان کو کون کافر کہتا ہے، ان کو کون مرتد کہتا ہے، ان کو کون بے ایمان کہتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑے با ایمان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مولوی منظور جیسوں کے ان کی داڑھی ہم پکڑ کر کے گھسیٹیں گے کہ تمہاری تقریریں ان کے خلاف ہوتے تھے۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ ہمارے، یاد رکھ لو آپ کے توسط سے مسلمانوں نمازوں میں کوتاہی رہتی ہے، نمازوں میں کوتاہی رہے گی، آپ کی روزوں میں کوتاہی رہے گی، میرا رب معاف کر دے گا۔ زکوٰۃ کے اندر کوتاہی رہے گی، میرا رب معاف کر دے گا۔ حلال و حرام کے اندر کمی بیشی انسان ہے ان سے ہو جاتی ہے، میرا رب معاف کر دے گا۔ اور اخلاقیت کے اندر کمزوری کوتاہی رہے گا، انشاءاللہ مسلمان ہیں، تیرا نظریہ ہے کہ محمد آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، میرا رب معاف کر دے گا۔ لیکن جب آپ نے اس عقیدے میں بھی کہ محمد رسول اللہ آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں اگر تو نے لچک پیدا کر دی، تو پڑھ نماز، تو روزہ رکھ لے، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ کے توسط سے نبی، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کے اوصاف کیا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ پر کتنے بڑے آدمی تھے، ہوئے ہائے کتے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتنے بڑے آدمی تھے۔ پیر مہر علی نے کہا اس قسم کا کتا بھی نبی بنتا ہے جس کو نہ عربی آتی ہے نہ کچھ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عربی کی کتابیں دیکھیں، ہمارے طلبہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے اچھا لکھتے ہیں۔ جاہل جو ہوگا، ان کو تو جس کو پتہ ہی نہیں، نہ گرامر کا پتہ ہے، نہ بلاغت کا، نہ صرف کا، نہ فصاحت کا، تو ان کے لیے تو ہوگا۔ اتنے بڑے علماء، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، فقیل امت رشید احمد گنگوئی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، شیخ العرب والعجم حسین مدنی، رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، اتنے بڑے علماء، چھوڑو ان کو۔ علامہ احمد رضا خان سے ہوگا ہمارا اختلاف، بالکل ہے، لیکن بہت بڑے عالم ہے، پہاڑ ہے علم کا، پہاڑ ہے، کتنے بڑے مفسر ہے، کتنے بڑے فقیہ ہے۔ علامہ احمد رضا خان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان، چاہے بریلوی ہو، بڑے بڑے علماء، دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء، اہل حدیث کے علامہ مبارک پوری، علامہ عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، بڑے 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 علماء، اتنے بڑے علماء، اور ان کو کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ ہم نبوت کا دعویٰ کریں۔ ایک کتا، ایک خنزیر، شکل بھی اس کی گدھے کی ہے، اس کے پیچھے امت پڑی ہے۔ یاد رکھ لینا، آپ کے ملک کے اندر قادیانیت آ رہی ہے،
آپ کے ملک کے اندر قادیانیت آ رہی ہے، قادیانیت کا سیلاب آ رہا ہے، محمد کی دعائیں اگر لینا چاہ رہے ہو، مزار سے میرا نبی آپ کے لیے دعا کرے، مزار مبارک میں اس کو بتا دیں، للہ فی اللہ میرے ساتھ وعدہ کرو، جو کچھ بن سکے گا، جس گلی میں رہتے ہو وہاں کے گلی کے ایک ایک معصوم بچوں کو بھی بتا دو کہ قادیانی پہ خدا کی لعنت ہو۔ کریں گے نہیں کریں گے اس کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ کر لینا۔ میرا رب تمہارے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا اللہ آپ کی یہ ہاتھ اٹھانے کو اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محمد ہے، محمد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، اتنے فاصلے پر بیٹھا ہوا تورات کا مطالعہ کر رہا، میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی، جیسے نگاہ پڑ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ بدل گیا۔ ابو بکر تو صحابہ تو میرے نبی کے پیشانی کو پڑھنے والے لوگ بھی تھے، ابو بکر کی نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے عمر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ناراض ہو گئے۔ واہ واہ، عمر سمجھ گئے، فرمایا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، محمد کے ہوتے ہوئے آپ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے؟ فبرک عمر علی رکبتہ، عمر گھٹنوں کے بل گر گیا، ایسے ہو گیا، عمر نے تورات رکھا ایسے گھٹنوں کے بل۔ پھر یہ جملہ عمر کا ہے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، سب کہو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ واہ عمر تیری فصاحت و بلاغت، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے یہودیت اور نصرانیت کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ عمر واہ، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ۔ عمر پڑھتے رہے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ تورات جس کی کتاب آپ پڑھ رہے، جس پر نازل ہوا، یہ تورات موسیٰ علیہ السلام وہ میرے بھائی ہے، میرے پیارے بھائی، اگر انبیاء سارے بھائی ہے، قربان جاؤں تمہاری محبتوں پر اللہ کی رضا کے لیے۔ کیسے؟ انبیاء سارے بھائی ہے، یہ حدیث ہے۔ فرمائے میرے بھائی جان موسیٰ علیہ السلام، اگر زندہ ہوتا، لو کان موسیٰ حیا، اس دنیا میں موجود ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ بھی میری پیروی کرتا، موسیٰ بھی میرے نقش قدم پر چلتا۔ تو کس خیال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوشش ہو رہی ہے یہ میرے غیور ایجنسیاں اس بات کو پہنچائیں، ہمارے وہ جو نشے میں ایسے لگے ہو، ان کو پہنچا دے، یہ بات ان کو پہنچا دو کہ صرف اسمبلی نہیں ہے، صرف قومی اسمبلی نہیں ہے، صرف صوبائی اسمبلی نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ پھر یہ جھوٹے جو نبی ہے، یہ برطانیہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ یہ فرانس میں عیسائیوں کو بتا دیں کہ تمہارا نبی عیسائی نہیں ہے، غلام محمد قادیانی عیسائی بن کر کے میں آ گیا ہوں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ یہودیوں کو کیوں نہیں بتاتے تمہارا نبی موسیٰ نہیں ہے، میں یہودی آخری نبی بن کر کے آیا ہوں؟ کیوں ان کو نہیں بتا؟ ہندوؤں کو کوئی جرت کیوں نہیں ہوتی؟ ہندوؤں کے ملک میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا؟ ان کے بھی پنڈت ہے، ان کے رام چندر ہے، ان کے اللہ کا والا کرے بہت سے گزرے، یہ کہہ دے کہ تمہارا رام چندر وہ نہیں، میں رام چندر بن کر کے آؤں۔ ہندو میں غیرت ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ عیسائی وہاں اگر کوئی کہہ دے میں موسیٰ عیسیٰ کا نیول بدل کر کے آیا ہوں، وہاں دعویٰ نہیں کرے گا، اس کی شلوار اتار دیں گے۔ وہاں بھی کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے سامنے وہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک مظلوم پاکستان ہے، ہر یہاں نبی بنتا، مسلمانوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے۔
مسلمانوں کے سوا اگر کوئی کہہ دے کسی کو کہ میں تمہاری ماں کا یار ہوں، اس کو کوئی قتل کر دے، اس کو کوئی دہشت گرد کرے گا؟ کوئی بھی دہشت گرد نہیں کہے گا۔ سوال یہ ہے کوئی کسی کو کہہ دے تمہاری ماں کا یار ہوں، اس کو اگر کوئی مارنا قتل کرنا دہشت گردی نہیں ہے، تو کوئی خنزیر میرے نبی کی نبوت میں پارٹنر بننے کی وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس کو مارنے والا وہ غازی ہے، محمد اس سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ اس کا تم دہشت گرد کہتے ہو؟ اس طریقے پر دہشت گرد بنے گا؟ آپ کے توسط سے آج کل تو حج کے مسائل چل رہے، حج پر لوگ جا رہے ہیں، میں نے موضوع بدل دیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، موضوع میں نے بدل دیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، اور آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، سن لو، آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، میں گیا ہوں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، آپ کی اس گوٹ کے اندر پڑا ہوں، شاید آپ نہ جانتے ہوں، گیا ہوں میں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے، ایک قادیانی مولوی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مرتد واجب القتل ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر مسلمان اپنی تشفی کے لیے چاہتے ہیں، قربان جاؤں مفتی محمود نے لوہے کے چنے چبوا دیے، علامہ منور شاہ کشمیری نے لوہے کے چنے چبوا دیے، قربان جاؤں اس بھٹو پر اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوں گے، لیکن واہ بھٹو زندہ باد، واہ بھٹو واہ، اس نے دستخط کر دیا ان خنزیروں کے کفر پر۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں تو تیار کرو مسرور کو، ٹیلی ویژن پر کرے مجھ سے بس، آپ بھی دیکھو، مزہ دیکھو۔ پھر اس بے غیرت کو عربی نہیں آتے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں اس کی تقریر سنتا ہوں، اس کو تو الو بنانا، مجھے اللہ محمد کے جوتیوں پہ قربان کر دے، میرے ماں باپ کو اللہ قربان کر دے محمد کے جوتیوں پر، ہم محمد کے روحانی اولاد ہیں۔ اس قسم کے خنزیروں کو تماشا دیکھو، انگریز کے پٹھو ہو، پھر تم تماشا دیکھو، وہ اس کو مزہ چکائیں گے، وہ ان کو مزہ چکائیں گے کہ آپ دیکھ لینا۔ پہلے تو بتا دو کہ یہ قادیانی نہ حافظ قرآن، نہ مفسر، نہ ترجمہ، یہ الو کا پٹا، آپ عالم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس کی کتابیں۔ قربان جاؤں پیر مہر علی پر، پیر مہر علی نے کہا یہ خنزیر تو یہ طالب علم بننے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کتے کو کون نبی کہتا ہے، اس کو کون نبی کہتا ہے؟ لیکن تاہم آپ کی تسلی کے لیے، تاہم ہمارے بہت سے وزیر اس قسم کا کوئی وزیر اگر مطمئن نہیں ہے، لائے کسی قادیانی کو دنیا سے پیدا کرے، کرا دے ٹیلی ویژن پر مناظرہ، پھر تو دیکھ لے، ہم یہ نہیں کریں گے، ان کو دیکھ لیں گے، پھر تو تماشا دیکھ لے، ایک غریب کا بیٹا ہوں، لیکن قربان جاؤں محمد کی جوتیوں پر، قربان جاؤں محمد کی جوتیوں، میں نہیں، ہمارا طالب علم تیار کروں گا، طالب علم، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء۔ آپ نے مفتی نظام الدین کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولانا سمیع الحق کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مفتی عبدالسمیع کو شہید کیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولوی منظور کو آپ پیچھے لگیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اتنے پیدا کیے، اتنے علماء پیدا کیے کہ تم آرام سے سو گے نہیں۔ اتنے علماء، ہزاروں علماء تو میرے اپنے شاگرد ہیں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں اس میں الگ شاگرد ہے، حدیث پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، جامع فاروقی میں پڑھا چکا ہوں الگ شاگرد ہے، باہر جا کر کے ویسے پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، سفروں میں بھی لوگ ہزاروں، اور انشاءاللہ یہ چند سالوں میں لاکھوں میں پہنچیں گے، ایک عالم نہیں، ہمارے شاگردوں کے شاگرد۔ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھو گے کہ اپنے ابا کو لاؤ کوئی یہاں، تو اس کو بٹھا دے پاکستان میں، یہاں پٹھان بھی ہے، یہاں سرائکی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں ایمان والے بھی ہے، یہاں سندھی مانو بھی ہیں، اتنے بروچ بھی بیٹھا ہیں، تو اچھتا کھڑی اچھتا ان کے کھڑی اچھتا پو ڈستا تو مزو چھاتین دو۔ اس لیے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کر، تو حکومت کر، مولانا فضل الرحمن حکومت نہ کرے، تو کر حکومت، لیکن قرآن سے غداری نہ کر، محمد سے غداری نہ کر، اسلام سے غداری نہ کر، مسلمانوں سے غداری نہ کر، ماؤں کی عزت پر سودے بازی نہ کر دیں، ملک پر سودے بازی نہ کر دیں، قرآن پر سودے بازی نہ کر تو حکومت کر، جس قسم کا تو بھی ہے، لیکن تو محمد کو تکلیف دے گا مزار میں، اس پر قادیانی سے تو ڈالر لے کر کے اس سے سمجھوتا کرے گا، اس کی جو فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کفر کو تو اٹھائے گا، اس کو اسلام کا لیبل تو لگائے گا، پھر بھی قادیانی مل جائے اس کے منہ پہ ہم پیشاب کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں صرف رو سکتا ہوں،
میں صرف رو سکتا ہوں آپ کے سامنے. ہم یتیم رونے کے عادی ہیں, ہم روتے رہتے ہیں, آپ کے سامنے روئیں گے. ہمارے پاس زمان میں اقتدار نہیں ہے, لیکن میں صرف جمعے کے دن, آج میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا, ابھی تو حج کے مسائل چل رہے ہیں, حج کے مہینے, حج کے مسائل, لیکن اس قسم کے خنزیر بھی ہم پر حکومتیں لا کر کے مسلط کر رہے ہیں. اس لیے میں رونے کا عادی ہوں, روتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے رونے میں آپ کو بھی شریک کر دے, اللہ تعالیٰ میرے رونے میں بھی آپ کو بھی شریک کر دیں. اور اپنے ان مولویوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے, ہم جو اخلاق سے بھیجے, تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے, اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے. ابو بکر جو ہے نا وہ بھی کہتا گردن اڑا دے. وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, وحشی ابن حرب نے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. نبی کے مجلس میں آتا, میرے نبی فرماتے اے وحشی بن حرب تو مسلمان ہو گیا, میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن جب بھی تجھے دیکھتا ہوں میرا سینہ باہر, میرا کلیجہ باہر آتا ہے. اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ. اے وحشی بن حرب میرے درس میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ. اے وحشی بن حرب, سیاہ رنگ کے تھے, بڑے پہلوان تھے. اے وحشی بن حرب میں نے معاف کر دیا, علیہ السلام یہدم ما کان قبلہم, لیکن پھر بھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے, میرا کلیجہ باہر آتا ہے. اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ, درس میں بیٹھو, اپنی شکل مجھے نہ دکھاؤ, ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ. وحشی بن حرب بھی کہتا ربا میں نے کیا کیا, ربا میں نے کیا کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا, اس وقت تو میں کافر تھا. اے اللہ اس قرضے کو کیسے دے دوں, اس قرضے کو کیسے ادا کروں. محمد کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا, ابو بکر عمر کو, عثمان علی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتا. ربا مجھے کوئی طریقہ بتا دو, میرا رب مجھے کوئی طریقہ بتا دو, اس قرضے کو اتار دوں. یہ محمد کا قرض ہے مجھ پر, میرے رب نے قرضہ بتا دیا, طریقہ میرے رب نے بتا دیا. ابو بکر کے زمانے میں جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا, ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا, قادیانی کی طرح نبوت کا, لمبا تھڑنگا سب, بڑا بے حیا تھا, بے شرم زانی قسم کا, شرابی تھا, 200 سال اس کی عمر تھی. وہ میدان پہ آ گئے, نبی آ گیا میدان پر, مصنوعی انگریز کا نبی آ گیا. اس پر وحشی ابن حرب نے کہا اے وحشی محمد کے بھی مجرم ہو, ابو بکر عمر کے بھی مجرم ہو, دنیا کے بھی مجرم ہو, تم نے سید الشہداء اور حضرت حمزہ کو تو نے شہید کیا, اب آج باری ہے. پیچھے چھپا اور اس نے کس کر کے تیر انداز بڑا تھا, ایسے تیر اس کو پیوست کر دیا, یہاں سے لگی نچلے والے حصے سے نکل گئی, واشنگٹن کے علاقے سے وہ تیر نکل گئی, ایسا تیر اس کو مارا. پھر وحشی بن حرب آسمان کی طرف دیکھ کر کے ناچنے لگا, کہا ربا او رب اب تو راضی ہو جا, میں نے اپنے کفر کی دوران میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا, اس جیسا کوئی انسان نہیں, ایسے قیمتی کو شہید کیا, منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. آج اگر محمد زندہ ہوتے اس کو بتا دیتا ربا اب تو قرضہ معاف کر دے, ربا کر. اس وقت خیر الناس کو مارا, اب شر الناس پوری دنیا میں سب سے جو ذلیل ہے, اے اللہ اب تو معاف کر لے محمد کے دشمن کو. اس لیے آپ تو ماریں گے نہیں کسی کو, لیکن تھوک تو سکتے ہیں پٹھانوں, قادیانی کو دیکھ کر چہرے پر تھوک تو سکتے ہیں, اے بلوچو تھوک تو سکتے ہیں, قتل تو نہیں کر سکتے, تھوک تو سکتے, اور کچھ تو نہیں کر سکتے, یہ تو کر سکتے نا, یہ تو کر سکتے, اور تو نہیں کر سکتے, یہ تو کر سکتے, اتنا تو کر سکتے, اتنا تو, یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.